اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں جہاں جہاں بسنے والے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں، میرے دوست اور مہربان، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن کی غیر حاضری ہوئی، دوسرے دن کی بھی تقریباً غیر حاضری ہو چکی ہے، لیکن میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جن لوگوں نے میرے بہنوئی کے لیے، برادر ان لاء کے لیے دعا کی، لیکن جو رضا الہی تھا وہ مقدر میں رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس فانی دنیا سے عالم بقا کی طرف انہوں نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ انسان کوششیں کر سکتا ہے کسی بھی شخص کو بچانے کے لیے جو اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اور جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتا ہے وہ میرے اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہمیں دل سے، اور جب رضا الہی کہہ دیا کہ اس کی رضا ہے تو اس میں ہمیں خوش پیشانی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ لبیک کہنا پڑتا ہے۔ اور اب ان کے لیے اس دنیا کے عمل ختم ہو چکے ہیں، ہمارے عمل شروع ہو چکے ہیں۔ تمام مرحومین کے لیے یہی ہے۔ اب ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ جن جن بھی لوگوں کے مرحومین ہیں کہ ان کو ہم شب جمعہ ان کو کم از کم یاد کریں، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کا ثواب ہدیہ کریں۔ 1,24,000 پیغمبران، 14 معصومین، پنجتن پاک، 12 امام، صحابہ کرام اور غوث کتب ابدال کو، شہدائے کربلا کو، اور پھر یہ فرمایا کہ اس سے جو ثواب حاصل ہو وہ ثواب ہمارے فلاں ابن فلاں مرحوم کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے ہے، ان کو عطا فرما۔ تو یہ ہمارا دنیاوی ڈرافٹ جو ہے ان تک پہنچ جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہو آپ، کہ جس طرح جیل میں کسی کو روٹی جاتی ہے تو جیل والا کہتا ہے کہ بھی جائیں آپ کی ملاقات آئی ہے یا آپ کا کھانا آیا ہے، تو اس کو جو ہے نا پھر اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے اس کو۔ تو اسی طرح ہماری جو دعائیں ہیں یہاں سے، اور جو ہماری فاتحہ ہے کلام پاک کی صورت میں ہو، آیات کی صورت میں ہو، کسی بھی ذکر کی صورت میں ہو، اور وہ ہم ہدیہ کر دیں ان کو، تو اس کا دوہرا ثواب ہے کہ اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی پڑھتا ہے، کہ پھر اس کی آنے والی نسلیں اس کے لیے بھی اسی طرح کریں گے جیسے آپ کرتے تھے۔ بہرکیف میں آپ کا پھر ممنون ہوں بہت زیادہ، اور مجھے آپ نے میسیجز کیے، دوستوں نے، احباب نے ٹیلی فون کیے، تعزیت کی، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ اگر اس کا پتہ چل جائے ہم لوگوں کو تو ہم ہر ایک کی تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر پر ضرور پہنچیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنی مہربانی نازل کرتا ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، آج ہمارے ساتھ نہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا۔ تو آپ کے بہت سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹمارو میری کوشش ہوگی کہ ان سب کو کمپائل کر کے اور آپ کو جوابات سے نوازا جائے۔ اور اس کے بعد حب دنیا کے 2-3 چیپٹر رہ گئے تھے، مختصر سے 2 پروگرام رہ گئے تھے، وہ اس کے بعد اور دیگر سوالات پوچھے تھے، اولاد کے لیے پوچھے تھے، نافرمان اولاد کے لیے۔ آج بھی ہمارے چودھری عمران صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا تھا اولاد کے لیے بھی اور دعائے خیر کے لیے بھی، بہت اچھے جملے انہوں نے ہماری نظر کیے۔ ہم شکر گزار ہیں حسن علی صاحب کے، چودھری عمران صاحب آپ کے، KW بیت آپ کے، اور جو دیگر احباب ہیں ان سب کے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت کی نیکیوں سے
اور جزاؤں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں مختصر سا آج کہ کتا تعلیمی درسگاہوں کے دروازے سے لے کر عملی زندگی کے مکان کے صحن تک کچھ مثالیں اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات، سوچ کی گھپاؤں، یعنی گھپ اندھیرا ہوتا ہے، ایک سوچ کی ایک سمجھ لیں کہ سوچوں میں جو کہ اندھیرے میں ہوتی ہیں، تو سوچ کی گھپاؤں اور یادوں کے غاروں میں ایسے سکونت اختیار کرتے ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنا مسکن نہیں بدلتے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ مدھم نقوش تجربات کی روشنی میں واضح ہونے لگتے ہیں۔ وقت اور شعور کی بالغی کے ساتھ ساتھ، بالغی کیا ہے؟ بڑھوتری، انکریز، بڑھنا، گرو کرنا۔ تو بالغی کے ساتھ ساتھ صداقت اور حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ جس طرح زندگی ایک مجسم حقیقت ہے، اسی طرح سے وابستہ حالات، حادثات اور انسانی کردار مسلم صداقت ہوتے ہیں۔ زندگی کے بے شعور عمر سے لے کر شعور کی پختہ عمر تک انسان مختلف مدارس طے کرتا ہے، مختلف منازل طے کرتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو شطرنج سے کے مہروں کی طرح زمانے کی چالوں میں چلتا رہتا ہے۔ ہم سب مہرے ہیں اس دنیا میں، اور ہمیں کوئی چلا رہا ہے شطرنج کے مہروں کی طرح۔ زمانہ جو صرف گزرتے ہوئے وقت اور چلتے ہوئے قدموں کا ساتھ دیتا ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی بو پیدا کرتا ہے، اور رکے ہوئے انسانوں کی خو ختم کرتا ہے، یعنی عادتیں ختم کر دیتا ہے۔ خو یعنی اس کی فطرت ہے، یا اس جیسے کہ کہتے ہیں کہ جس کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، یہ اس کی خو ہے ڈسنا۔ تو وقت اور حالات کے مارے ہوئے انسان جب غیر متحرک ہو جاتے ہیں تو ان کی خو اور خوشبو دونوں ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے منجمد وجود زمانے کی ٹھوکروں میں اور کم ظرف انسانوں کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی شخصیت کا وزن، ساکھ اور سالمیت کھو دیتے ہیں۔ زمانہ ساز اور ابن الوقت انسان، روپ بحروپ کی دھوپ چھاؤں میں زندہ رہنے والے لوگ ان کو راہ کے پتھر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ راستے میں پڑا ہوا ایک پتھر ہے۔ اپنے ظرف کی سیڑھی سے نیچے اترتے ہوئے کچھ نیچ خاندان کے پروردہ، جن کی رگوں میں داروغہ زندان کے زمانے کا سیاہ لہو بہتا ہے۔ داروغہ جیلر کو کہتے ہیں، اردو ادب میں اس کو پہلے داروغہ زندان کہا جاتا، زندان قید خانے کو کہتے ہیں، جیل کو کہتے ہیں۔ ایسے مجبور، بے بس، نصیب کے مارے ہوئے زمانے کے ستائے ہوئے انسانوں کو جانوروں سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کتوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ کتا جو انسانی خمیر کا ہی ایک حصہ ہے، اگر ابلیس کی نافرمانی کا تھوک حضرت آدم کے پتلے پہ نہ گرتا تو شاید کتے کا وجود نہ ہوتا۔ اسی لیے کتا انسان سے وفاداری پر مجبور ہے، لیکن انسان کا درجہ نہیں لے سکتا، مگر شرف کی بادشاہت کا تاج پہنے اور مخلوقات، جنوں ملائک پر فوقیت کے لیے یہی انسان اپنے بے بس اور بے کس ہم اثروں کو شرافت اور انسانیت کے درجے سے گرا کر جانوروں کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے، اور اپنا پسندیدہ کتا، پالتو کتا بنا کر اس کے گلے میں اپنے حق اور احساسوں کا پتہ ڈال دیتا ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مگر کتا بن جانے کے باوجود کتوں سے بدتر زندگی گزارتا ہے، نہ وہ انسانوں میں شمار ہوتا ہے اور نہ ہی کتوں کا قبیلہ اسے قبول کرتا ہے۔ اس طرح اسے دھوبی کا کتا کہا جاتا ہے، جو نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا،
کبھی کبھی ایسے لاچار انسانوں کا شمار گلی کے کتوں میں بھی ہوتا ہے، جن کا کام گلی میں جانے انجانے لوگوں کے آنے جانے پر نظر رکھنا ہوتا ہے، اور رات کو گاہے بگاہے بھونک کر اپنے جاگنے اور چوکیداری کے لیے مستعد ہونے کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مجبور کا فاقہ زدہ حالات کے دھول میں اٹے انسان نما کتے جب گاؤں میں ہوتے ہیں تو گاؤں کے آوارہ کتے کہلاتے ہیں۔ زمینداروں، جاگیرداروں اور مہاجنوں کے قافلے کے گزرتے ہوئے یہی کتے بھونک بھونک کر اپنی رسم وفا پوری کرتے ہیں اور گزرتے ہوئے قافلے کے دھول اپنی مٹی پر ملتے ہیں۔ اس کے باوجود بڑے انسانوں کی اونچی حویلیوں کی دہلیز پار نہیں کر سکتے، انہیں کتا جو ہونا دیا گیا۔ تو وقت کی آندھی سے اجڑا ہوا، حالات کی بے موسم بارش میں بھیگا ہوا، حالات اور حادثات کے کانٹوں سے خرابی شدہ جسم کے لیے نصیب کے رشتے ہوئے لہو کے ساتھ ناکامی کے خزاں رسیدہ درخت کے نیچے اپنے لرزاں وجود کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی کی بھٹی میں تپ کر اپنے آپ کو کندن بنانے کی بہت کوشش کی، اپنے کردار کو مرصع کیا، اپنے اخلاق کو چمن کی خوش گفتاری سے آبیاری کی کوشش کی، اپنی خوش لباسی سے شخصیت کی شان بڑھائی اور اپنے رشتہ دار لواحقین کے باعث فخر ہونے کی کوشش کی، اور ہر اس فعل کو انجام دینے کی کاوش کی جس سے لواحقین اور احباب کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہو سکے۔ وقت اور حالات کی آندھی میں اپنے وجود کو پتوں کی طرح بکھرنے سے بچایا کہ خاندان کے افراد انتشار کا شکار نہ ہو سکیں۔ اپنی شخصیت کی آگاہی اور اس کی اکائی سے یکجہتی یکسوئی کی جدوجہد کی، اور میں نے چاہا کہ میرے خاندان کے افراد ذہن اور معیار زندگی بلند کر کے معاشرتی اور سماجی طور پر ایک خاص مقام حاصل کر سکیں۔ خاندان کے دندان شکن مورچے اور بند قلوں اور قلعہ داروں اور نوبت داروں رشتوں کے رشتے ہوئے ناسوروں میں احباب کے لمحاتی حبابوں میں گرم بھاپ حبابوں میں کاوش کی کہ خواہش کے مطابق کوئی خواجہ سگ پرست ملے، کہ ایسا بندہ مل جائے جو کتے کو چاہنے والا ہو، سگ پرست ہو، اور بے قدری کے کھنڈر سے قدر کی آبادی تک زندگی میں سکون کی کوئی ایسی پگڈنڈی ملے جس پر چل کر اور کچھ نہیں بلکہ عزت نفس اور آزادی تنفس کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ ایام زندگی منزل دلشاد بنا کر گزار سکوں۔ ہمیشہ حالات و واقعات اور بدخواہ انسان اپنے وزن سے دوسرا پلڑا بھاری کرتے ہوئے اور میرے وجود کو ہلکا کرنے کے لیے وزن کرتے رہے، بے وزن کرتے رہے مجھے، اور میں شکست و ریخت کے مدارج سے گزرتا رہا۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود میں دنیا کے نظام کو اور اپنے آپ کو نہ ڈھال سکا، اس لیے کہ آج کی دنیا صرف ظاہری رنگوں، نمود و نمائش کے اسٹالوں، کاروباری منفعتوں، منافع، رشتوں اور تعلقات کی مصلحتوں، لین دین کی ترکیبوں اور کر و فر کی دنیا ہے۔ زبردست طریقے سے یہاں چمک دمک، جھوٹ، فریب، مینہ کاری اور ریاکاری کی قدر ہے، اور جو اونچے ایوانوں میں بکتے ہیں۔ تو سادگی، وفا، اخلاق، محبت، ایثار اور خلوص کباڑیے کی دکان پر ملتے ہیں۔ یہ سامان زنگ آلود ہو چکا ہے اور ڈھیروں کے حساب سے پڑا ہے، مگر خریدار کوئی نہیں ہے۔ دکاندار بھی اس مال کو کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کرنا چاہتا ہے، مگر آج کا یہ بیوپاری انسان
اسے مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس مال کی انسانوں کی منڈی میں کھپت نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی پرانا انسان جو اب بھی وفاداری، وفا، حیا، رکھ رکھاؤ اور سادگی پر یقین رکھتا ہے اور پرانی روایتوں کو سینے سے لگائے جی رہا ہے، کسی کونے کوچے سے انہیں خریدنے آ جاتا ہے۔ اور اس اسباب کو اپنی حسرتوں اور آہوں کے سکوں سے خرید کر لے جاتا ہے، ان کی دھول صاف کرتا ہے اور دھول صاف کر کے گھر کی بوسیدہ دیواروں میں بنے طاقوں میں سجا دیتا ہے۔ طاق ہوا کرتے تھے پہلے۔ انسان کے عروج کی زندگی کے بعد اس کے زوال کی لرزتی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جس نگری میں اس کی راجدھانی ہوتی ہے وہاں اسے معزول کر دیا جاتا ہے، اس کی حکمرانی کی تنابیں کھینچ لیتے ہیں اور وہ کھنچنے لگتی ہیں اور اس کی شخصیت کی دنیا سکڑ کر ایک کمرے تک محدود ہو جاتی ہے۔ اس کمرے کی دیواریں اس کی لامحدود زندگی کو محدود کر دیتی ہیں اور اس کی وسیع النظری صرف چھت کی بصیرت تک محدود، بس چھت دیکھتا رہے گا۔ یادوں کے ستارے جھلملانے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی وسیع النظری صرف چھت کی بصیرت تک محدود ہو جاتی ہے، اس کی قید تنہائی کا آغاز ہوتا ہے اور اسی چھوٹے سے کمرے کی دنیا کے آسمان پر اس محصور انسان کی لاتعداد یادوں کے ستارے جھلملانے لگتے ہیں۔ اپنی عملی زندگی کے بیتے لمحات اور ناقابل فراموش واقعات اس کی نظروں کے سامنے شہاب ثاقب کی طرح روشن ہو جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب جو ایک ستارہ ایسے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ کامیابی اور حاکمیت کی زندگی کے عروج سے جوانی اور اقتدار کے خروج تک تسلسل کی زنجیر سوچ کی زنبیل بن جاتی ہے۔ گزرے ہوئے قابل فخر، باعث عزت، باعث فرحت لمحات اسے کرب کے کچوکے لگاتے ہیں۔ درد اپنے عروج پر زور آوری دکھاتا ہے اور بالکل جب درد شباب پہ پہنچ جاتا ہے، جوانی پہ پہنچ جاتا ہے، سینے میں آہ کے دفینے کی راہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تنہائی کے اندھیرے میں روشنی سے محروم آنکھیں دکھ کے آنسوؤں کو جنم دیتی ہیں اور دو تکیے لے کر اور اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے ممتا کا سکھ تلاش کرتا ہے، لیکن حقیقت وقت کی صداقت سے گلے مل کر مجسم رہتی ہے۔ حقیقت تو روئے گی۔ وہ بچے جو اس کے ہاتھوں کے اشاروں پر تھرکتے تھے اور انگلی پکڑ کر شعور کی شاہراہ پر چلتے تھے، بڑے ہو کر اپنے آپ کو رہنما سمجھنے لگے۔ جوانی کے جوش میں اس کے تجربے، شعور، ذہانت اور سمجھداری کو کھوٹے سکے سمجھنے لگے، کیونکہ وہ تو قید ہو گیا، اس کو تو ایسی جگہ بند کر دیا۔ اب اسی کی اولاد جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھ رہی ہے، تو کھوٹے سکے سمجھنے لگتے ہیں جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ان کی جوانی کا سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، بالکل درمیان میں، جیسے جوان شباب دن ہوتا ہے کہ سورج بالکل درمیان میں ہو، جس کی روشنی میں انہیں ہر چیز سنہری اور چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے وجود کے طاقتور سورج کے آگے کمزور باپ کا سایہ خودداری اور انانیت کی لاٹھی سے اپنے آپ کو قائم اور ثابت قدم رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے،
جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، وقت اور حاکمیت کی ڈور اس کے ہاتھ سے نکلتی جاتی ہے، اور جب وہ خاندان کے درخت کی ڈال پر پالا مارے ہوئے، یعنی بیٹھا ہوا، پلتھی مار دی جم کے بیٹھے ہوئے پھل کی طرح حالات سے مجبور ہو کر دوسروں کے رحم و کرم اور جوان اولاد کی کمائی کا دست نگر ہوتا ہے تو اس کی مستند شخصیت اپنی سند کی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اپنا وہ وقار، وہ عزت جو حاصل تھی اسے کبھی، وہ اسے کھوتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ جا رہی ہے، اگرچہ وہ پہلے سے بھی بلند شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو اس کی آواز بے اثر ہو جاتی ہے، اس کی آواز صحرا کی اذان بن جاتی ہے اور صدا بہ صحرا بن جاتی ہے کہ جس طرح صحرا میں آواز آپ دیں گے تو ڈبل آواز آتی ہے، ایکو ہو کے، کہ جس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ اور مشہور دیوانے کی بڑھ معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گھر اور خاندان کی کتاب کا پھٹا ہوا ورق بن جاتا ہے جسے کوئی پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے وجود کی حرکت بے برکت سمجھی جاتی ہے، اس کی خالی جیب شارک مچھلی کی طرح منہ کھولے ہوئے اس کی غیرت کا شکار کرتی ہے، اس کی ہتھیلی پر اس کے کردار اور نیکیوں کا ید بیضا بھی اس کے لیے مسیحا نہیں بنتا۔ وہ مایوسیوں، بے عزتیوں اور مجبوریوں کا طوق گلے میں ڈالے رکھوالی کا ایک انسان نما کتا بن جاتا ہے جو صرف چوکیداری کے لیے گھر کی چار دیواری میں پڑا رہتا ہے۔ وہی انسان جس کی زندگی کے معراج کے دنوں میں لوگ اس کی قابلیت، ذہانت اور شخصیت کی کتاب پڑھنا باعث فخر اور باعث عزت سمجھتے تھے، اب اسی کتاب کی بے ہٹا کر اسے کتا بنا دیتے ہیں، اور یہ کتاب کی بے ہٹا کتا، بیکار اور بوڑھا کتا، گھر کے بڑے دروازے کی چوکھٹ پر اپنے وجود کے قلم سے انسان سے کتا ہونے تک کی تاریخ لکھتا رہتا ہے، اور اس امید پر زندہ رہتا ہے کہ شاید کسی گمشدہ نیکی کے صدقے میں اصحاب کہف کے کتے کی طرح جنت میں چلا جائے، وگرنہ وقت اور دہلیز اور حالات کی دہلیز پر کتے کی موت اس کا نصیب بن جاتی ہے۔ اندھیری راتوں اور گلی کے سناٹوں میں جب کسی کتے کے رونے کی آواز آتی ہے تو در و دیوار کی حسرتیں یاد دلاتی ہیں کہ یہاں بھی ایک شریف انسان رہتا تھا جو وقت کی بے قدری اور بچپن کے ساتھی اپنوں کی ناقدری کے ہاتھوں زمین میں دفن ہو گیا، اور اپنی انا، حیا، خودداری، اپنے بزرگوں کے آن بان شان اور لاکھوں کی شان لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر اندھیروں میں وہ کتا روپوش ہو گیا، اور گھر کی خالی چوکھٹ کو بے رونق، غیر محفوظ چھوڑ گیا۔ بات یہ ہے
کہ یہاں پہ یہ تو کہہ دیا کہ بے رونق چھوڑ گیا چوکھٹ کو، اس کی تو زندگی آزاد ہو گئی، لیکن جنہوں نے اسے کتا سمجھ کے رکھا ہوا تھا گھر میں، کہ بیٹے کے جب بچے ہوتے ہیں اس کی بیوی کہتی ہے اسے اسکول لے جاؤ، اسکول سے لے کر آؤ، اس کو سنبھالو، اس کو دودھ پلاؤ، اس کے برتن دھو، اسکول سے لے کر آؤ، آج مہمان آ رہے ہیں یہ سامان لے کر آؤ۔ ماں ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں سے کہو کہ برتن صحیح نہیں دھوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میں اپنے ہاتھ نہیں دھو سکتی، برتن نہیں دھو سکتی، میرے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور بیٹا جو ہے وہ فوراً کہتا ہے کہ ماں آپ نے آج برتن کیوں نہیں دھوئے، دودھ کا گلاس کیوں نہیں رکھا، آج بچہ کیوں رویا، آپ نے بچے کو دودھ نہیں دیا، آپ نے بچے کا صحیح برتن صاف نہیں کیا۔ جب وہ اپنا اس جوانی کو یاد کرتا ہے کہ یہی بیٹا تھا، کہ میں کس طرح اس کو پالتا تھا، کس طرح میں اتنا پیار کرتا تھا اس کو، تو اب میں اس آیت کو کہاں لے جاؤں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کچھ اور ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کو میں تمام کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے پھر میری گزارش ہے، تمام لوگ جو بیمار ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، چاہے تیری مخلوقات میں سے میرے معبود جو بھی ہوں، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض خزانے غیب سے عطا فرما دے، اور جو رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، رزق ان کے پیچھے ہے، ان کو عقل سلیم عطا فرما، ہمارے فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو آزاد فرما، ہماری زندگیوں میں اطمینان کی لہر پیدا فرما، سکون کی لہر پیدا فرما، خودداری کی لہر پیدا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ میرے جو چاہنے والے میرے دوست ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ وہ اپنی کمیونٹی سے مجھے سبسکرائب کروائیں، میرے پروگرام کو سنیں، اور مجھے اسی طرح حوصلہ دیتے رہیں انشاءاللہ تعالی بشرط قید حیات۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں آپ کا وفادار رہوں گا آپ کی طرح۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔